عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ناظرین، یہ پانچ عالم اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہر انسان چاہے اس کی دنیاوی زندگی 1000 سال ہو یا 1 سیکنڈ کی، اس نے ان پانچ عالموں سے ضرور گزرنا ہے۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ اللہ پاک نے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ پہلے عالم عالم ارواح ہے، جس میں دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں آنے کے لیے اللہ پاک نے والدین کو سبب بنایا ہے۔ اس طرح پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، اور عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سور اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سب سوالات کا جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی دو عالم ہیں اور بعد میں بھی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ خیر، دنیا آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آر یا پردہ، برزخ کے لفظی معنی ہے آر یا پردہ کی ہے۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں، اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومن میں فرماتا ہے، سورہ المومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے اس بارے میں فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہے۔ ایک کا نام ہے علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر و نکیر سوال جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہے گی۔ حد نظر اس قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جائے، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھنس جائیں گی۔ اسی طرح مال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ پر
ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ نیک روحیں اللیجین ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ اللیجین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں اللیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اللیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء، صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ یہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر اللیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئے آنے والوں روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہو، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام ایک مشہور و معروف حدیث پاک سے کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، اور کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ اللیین فرما دے۔ آمین ثم آمین۔